بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کچھ دیر بعد محرم الحرام کا چاند نظر آنے والا ہے۔ مدینے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم محرم کا چاند آسمانوں پر نہیں دیکھا کرتے تھے۔ جب بھی محرم کا چاند نظر آتا تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر سے گریہ کی آوازیں اس قدر بلند ہوتیں، اس قدر رونے کی آوازیں بلند ہوتیں کہ ہمیں پتہ چل جاتا کہ محرم کا چاند نظر آ گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو مدینہ چھوڑتے ہیں، 3 شعبان کو مکہ پہنچے، اور جب مکہ میں بھی سازش ہوئی کہ مسلمان نما کافر امام حسین علیہ السلام کو، نواسہ رسول کو حج کی آڑ میں مار دینا چاہتے تھے، امام علیہ السلام نے مکہ 8 ذوالحجہ کو چھوڑا اور کوفہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ 9 ذی الحجہ کو امام علیہ السلام کوفے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ایک منزل پر نماز صبح با جماعت ادا کی۔ نماز کے بعد آپ علیہ السلام کی حالت یہ تھی کہ سر جھکائے بیٹھے ہیں، کسی سے کوئی بات نہیں کر رہے۔ اصحاب سارے پریشان تھے کہ آخر معاملہ کیا ہے، آج اتنے پریشان کیوں ہیں۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے خود ہی سر اٹھایا اور کہا، بھائیو ذرا کوفے کے راستے کی طرف دیکھتے رہو، اگر وہاں سے کوئی آنے والا نظر آئے تو میرے پاس لے آؤ۔ چند منٹ کے بعد ایک شخص نے کہا، آقا مجھے ایک شخص دور سے نظر آ رہا ہے، اس طرف آدمی آ رہا ہے اور یہی کوفے کا راستہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، ہاں اس شخص کو ذرا میرے پاس لے آؤ۔ آنے والے شخص نے دور سے جب قافلے کو اترتے ہوئے دیکھا اور ایک شخص کو اپنی طرف آتے دیکھا تو راستہ کاٹنا چاہا۔ اتنے میں یہ گھوڑے کو دوڑا کر وہاں پہنچ گئے اور قریب پہنچ کر کہا، بھائی تم ڈرو نہیں۔ وہ رک گیا اور کہا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا، ہمارا سردار تمہیں بلا رہا ہے، اگر تمہیں تکلیف نہ ہو تو ذرا ہمارے سردار کے پاس چلو۔ اس نے کہا کہ تمہارا سردار کون ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام کے فرزند نواسہ رسول حسین ابن علی علیہ السلام ہیں۔ یہ جو سننا تھا تو وہ شخص مطمئن ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں چلنے کو تیار ہوں۔ چنانچہ دونوں روانہ ہوئے۔ وہ آ کر امام علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے سر اٹھایا، فرماتے ہیں، بھائی کدھر سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا، مولا میں کوفے سے آ رہا ہوں۔ یہ جو سننا تھا تو اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ اس نے کہا، مولا ذرا اٹھ کر الگ ہوں تو میں کچھ بیان کروں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بھائی گھبراؤ نہیں، یہ سب میرے اپنے ہیں۔ اس نے ایک مرتبہ اپنے سر سے عمامہ اتار کر زمین پر پھینکا اور کہا، آقا میرے مولا حسین، میں کوفے سے جب چلا ہوں تو یہ دیکھ کر چلا ہوں کہ مسلم کی لاش کوفے کی گلیوں میں پھرائی جا رہی ہے اور مسلم کا سر کوفے کے دروازے میں لٹکا ہوا ہے۔ یہ جو امام حسین علیہ السلام نے سنا تو بے ساختہ آنسو نکل آئے اور گریہ کرنے لگے۔ تمام اصحاب اور عزیزوں کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام علیہ السلام اٹھے، جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے میں پہنچے۔ زینب بھائی کو اس طرح دیکھ کر گھبرا گئیں، مگر کچھ پوچھا نہیں۔ فرمایا، میری بہن زینب ذرا مسلم کی بیٹی رقیہ کو لے آؤ۔ یہ بچی 5-6 سال کی تھی۔ جب وہ لائی گئی، آپ علیہ السلام نے بچی کو زانوؤں پر بٹھایا، اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا، اس کو پیار کیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، بہن زینب وہ گوشوارے جو ہم نے کبھی لیے تھے ذرا ان کو لے آؤ۔ اپنے ہاتھ سے اس کے کانوں میں گوشوارے پہنائے، سر پر ہاتھ پھیرتے رہے۔ بچی آخر اہل بیت علیہ السلام کے گھر کی تھی، کچھ گھبرا گئی اور پوچھنے لگی، چچا جان میرے بابا تو زندہ ہیں، یہ شفقت تو آپ یتیموں کے ساتھ فرماتے ہیں۔ فرمایا، بیٹی اگر تمہارا باپ زندہ نہیں تو حسین تو زندہ ہے، اس کے بعد حسین علیہ السلام کو اپنا باپ سمجھنا۔
ارے مسلم کی بیٹی رقیہ خوش نصیب تھی کہ باپ کا انتقال ہوا تو حسین موجود تھے۔ آئے بی بی سکینہ کی قسمت، جب امام حسین دنیا سے اٹھے تو کسی نے تسلی نہ دی، بلکہ شمر کے تماچے کھا کھا کر بچی اپنے بابا کو بچانے کی کوشش کرتی رہی۔ وہ کیا منظر تھا کربلا میں، جب لاکھوں مارنے والے اور ایک نواسہ رسول، کوئی بچانے والا نہیں۔ بچی کبھی چچا عباس کو آواز دیتی ہے، کبھی بھائی علی اکبر کو آواز دیتی ہے،